لله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد. انشاءاللہ تعالی اللہ سبحانہ وتعالی کی توفیق خاص اور اس کے فضل و کرم سے اس نشست میں اللہ سبحانہ وتعالی کی صفت عین، اس سے متعلق جو باتیں گزشتہ درس میں رہ گئی تھی آج آپ کے سامنے رکھی جائیں گی. گزشتہ درس میں اللہ سبحانہ وتعالی کی جو صفت عین ہے، ایک تو ہم نے اس بات کو بتایا کہ یہ صفت ان صفات میں سے ہے جو صفات ذاتیہ میں شمار ہوتی ہے. اس کو صفات خبریہ بھی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ مطلب یہ یعنی غیر متصور ہے، اور مطلب یعنی محض عقل سے یہ چیز ثابت نہیں کی جا سکتی ہے، نص کی بنیاد پر ہی یہ بات کہی جائے گی. حالانکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے متعلق جو بھی بات کہی جائے گی، غیبیات سے متعلق، مخلوق سے متعلق، ملائکہ سے متعلق، جنوں سے متعلق، جنت جہنم سے متعلق، پچھلے زمانوں سے متعلق، آنے والے زمانوں سے متعلق جو بھی غیبیات ہیں، نص کی بنیاد پر ہی بات کہی جائے گی. جیسے عبادات سے متعلق بات ہے، جب مخلوق سے متعلق نص کی بنیاد پر بات کہی جائے گی وحی کی روشنی میں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات. تو یہاں وہ معنی نہیں ہے کہ صفات خبریہ کا مطلب یہ جو ہے نص کی بنیاد پر ہی بات کہی جائے گی. مطلب یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو صفت حیات ہے وہ انسان کے عقل میں بھی بات آتی ہے کہ جو ہے جو معبود ہے، جو خالق ہے، اس کے لیے صفت حیات ہونی چاہیے. انسان کے عقل اس کو علی الفور تسلیم کرتی ہے، بلکہ دل میں یہ بات آتی ہے. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفات ذاتیہ، جن کو صفات خبریہ کہا جاتا ہے، اس طرح کی صفات کو، اس کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ جو ہے مطلب یہ انسان مطلب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفت وجہ، اللہ رب العالمین کے لیے اصابع انگلیاں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے یدان دو ہاتھ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے صفت قدم، اللہ رب العالمین کی صفت عین، یہ جو ہے مطلب یہ خالص نص کی بنیاد پر ہی بات کہی جا سکتی ہے. یہ انسان فطری طور پر اس کو اپنے تصور میں نہیں لا سکتا ہے اس بات کو کہ خالق کے لیے یہ چیز ہوگی. اس لیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، تو اللہ رب العالمین کے لیے عین کی بات ہے، لیکن اذن کی بات نہیں ہے، کان کی بات نہیں ہے. تو اس اعتبار سے ان صفات کو کیا کہا جاتا ہے؟ صفات خبریہ. تو کتاب و سنت میں اس کی جو دلائل ہیں وہ بھی ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے، اور اہل السنہ والجماعہ نے اس سلسلے میں جو اس کا جو مفہوم بتائے ہیں، اس سلسلے میں ان کے جو اقوال ہیں وہ بھی ہم نے آپ کے سامنے رکھے ہیں. آج کے اس درس میں جو بات مجھے بتانی ہے وہ یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے جو ہم کتاب و سنت میں اس بات کو پڑھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے لیے رؤیت ہے، اللہ دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں. وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا کتنی جگہ ہے قرآن میں. تو بصیر کہتے ہیں دیکھنے والے کو. عربی زبان میں رآ اس کا معنی آتا ہے دیکھنا، سمجھنا. تو اللہ رب العالمین کے لیے جو دیکھنے کی بات آتی ہے، تو محض یہ نہیں ہے کہ دیکھنے سے لازمی تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے صفت عین بھی ہے. اس وجہ سے اہل علم نہیں کہتے. اہل علم اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین دیکھتے ہیں، وہ بھی کتاب و سنت سے ثابت ہے، اور اللہ رب العالمین کی صفت عین بھی ہے، وہ بھی اللہ رب العالمین کے لیے ثابت ہے. جس طرح سے اگر ہم سماع کی بات کرتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے سننا، السمع، یہ ثابت ہے اللہ رب العالمین کے لیے، لیکن اذن، کان، یہ اللہ کے لیے ثابت نہیں ہے. ہم اس کا لازمی تقاضا ہے کر کے نہیں کہیں گے. تو اہل السنہ والجماعہ عین کے لیے یہ نہیں کہتے کہ اس کا لازمی تقاضا ہے، اس لیے کہ دو جدا جدا چیزیں ہیں. انسان دیکھتا ہے اور سنتا ہے. بات میرے واضح ہو رہی ہے آپ کو؟ جی. اس لیے کہ یعنی اللہ رب العالمین نے اپنی ذات کے لیے دونوں باتیں کہی ہیں. مثلا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ بھی کہا، جیسے کہ سورۃ العلق میں اللہ تعالیٰ نے کہا عبدا اذا ارأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی. اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ الم یعلم بان اللہ یری، الم یعلم بان اللہ یری. تو ارأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی ذات کے لیے اس بات کو بھی بیان فرمائے کہ الم یعلم بان اللہ یری.
اللہ رب العالمین دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے لیے دیکھنا جہاں ثابت ہے, اللہ تعالیٰ کے لیے دیکھنا جہاں ثابت ہے, جیسے سورۃ توبہ میں اللہ نے کہا وَقُلْ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ. تو اللہ رب العالمین کے لیے رؤیت دیکھنا یہ بھی ثابت ہے, اور صفت عین یہ بھی ثابت ہے اللہ کے لیے. جیسے اللہ رب العالمین نے کہا کہ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا. سورۃ القمر میں کہا کہ تجری بِأَعْيُنِنَا. تو اللہ رب العالمین کے لیے دیکھنا وہ بھی ثابت ہے, اور صفت عین وہ بھی ثابت ہے. فرق واضح ہو گیا. آج کے اس درس میں ایک اہم بات مجھے یہ بتانی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جو صفت عین ہے نا, وہ قرآن مجید کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین کے لیے صفت عین یا تو صیغۃ الجمع میں ہے یا صیغۃ الافراد میں ہے, تثنیہ کا صیغہ نہیں ہے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے آنکھ ہے اور آنکھوں کا ذکر ہے. کتنے ہیں اس کا ذکر قرآن میں نہیں ہے. تثنیہ نہیں ہے کہ دو آنکھ, قرآن میں نہیں ہے اس کا ذکر. اس کا ذکر حدیث میں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ ہود میں نوح علیہ السلام کو حکم دیتے ہوئے کہا کہ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا. تو وہاں پر اعین کا ذکر ہے, آنکھوں کا. کس کا ذکر ہے؟ آنکھوں کا, صیغۃ الجمع. جیسے کہ تجری بِأَعْيُنِنَا کہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ القمر میں, اور اسی طرح سے سورۃ الطور میں دیکھو اللہ کے رسول سے کیا کہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا, صیغۃ الجمع میں. اور موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں اللہ رب العالمین نے سورۃ طٰہٰ میں بیان فرمایا کہ وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي. عین صیغۃ الافراد, مفرد, تثنیہ کا ذکر نہیں, دو آنکھوں کا ذکر نہیں ہے. جیسے کہ ہاتھ کے لیے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا لما خلقت بیدی, میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا. اللہ نے ابلیس سے کہا نا کہ جو ہے مطلب آدم کے لیے سجدہ کیوں نہیں کیے, اس ذات کے لیے جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تبارک الذی بیدہ الملک, یدن مفرد ہے, دو ہاتھوں کا بھی ذکر ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے. تو اس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آنکھ کے لیے دو آنکھ کا ذکر قرآن میں نہیں فرمائے ہیں, ذکر نہیں فرمائے ہیں. اچھی طرح بات واضح ہو گیا آپ کو. البتہ حدیث کی اگر ہم بات کرتے ہیں اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے دو آنکھ کا ذکر ہے. جو اہل علم نے استدلال کیا ہے, جس کا ہم نے کچھ ذکر پچھلے درس میں بھی آپ کے سامنے کیے تھے, صحیحین کی جو حدیث ہے نا, حدیث ابن عمر, حدیث عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں رضی اللہ عنہما کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا ذکر فرمایا. جب دجال کا ذکر ہوا تو اللہ کے رسول نے دجال کا جو تعارف کروائے, اس میں سے پچھلے سارے انبیاء دجال سے تحذیر کرواتے رہے ہیں, ڈراتے رہے دجال سے. لیکن اللہ کے رسول نے کہا کہ سأقول لکم قولا, میں دجال سے متعلق ایک ایسی بات کہنے جا رہا ہوں جو بات کے پچھلے انبیاء میں سے کسی نبی نے نہیں کہا. وہ کون سی بات؟ کہا کہ دجال کیا ہوگا؟ دجال اعور ہوگا. کیا ہوگا؟ اعور. کیا ہوگا؟ اعور کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دجال جو کانا ہوگا. اور کہا کہ وَإِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرَ, تمہارے رب اعور نہیں ہے. ہماری جو شریعت ہے, شریعت اسلامیہ, کس زبان میں ہے بھائی؟ عربی زبان میں نا. تو جب تک عربی زبان میں جو الفاظ ہیں, جو اسالیب ہیں, جو تراکیب ہیں, کلمہ جس پر دلالت کرتا ہے, جب تک اس کو نہیں سمجھیں گے, ظاہر بات ہے مطلب یعنی آدمی حق تک نہیں پہنچ پائے گا. کتاب و سنت کی جو نصوص ہیں وہ عربی زبان میں ہیں. یہ اور بات ہے کہ محض عربی دانی کافی نہیں ہے جب تک کہ یعنی فہم صحابہ نہ ہو. لیکن عربی زبان اپنے اندر ایک دمخم رکھتی ہے فی نفسی اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے. تو کانا کس کو کہتے ہیں؟ کانا جو ہے یا آور جو ہے عربی زبان میں اسی وقت کہا جاتا ہے دو آنکھ ہو, دو آنکھ میں سے ایک آنکھ متاثر ہو جائے, ایک آنکھ میں ٹیڑھا پن ہو, تبھی اس کو جو آور کہا جاتا ہے. میری بات واضح ہو گئی؟ یعنی اللہ کے رسول کا یہ کہنا صلی اللہ علیہ وسلم کہ دجال اعور ہے اور تمہارے رب اعور نہیں ہے, اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین کے دونوں آنکھیں کمال درجے کی ہیں.
یہ معبود ہوتا تو اس میں عیب ہے نا. بات صرف عیب کی نہیں ہے, حقیقت ہے. یہ ایک ہوتا نا ہولیا میں عیب ہے, یہاں وہ معنی نہیں ہے. بذات خود اس کی آنکھ جو ہے ٹیڑھی ہے, اس کی آنکھ. اس سے اہل علم نے استدلال کیا, حافظ ابن خزیمہ نے, بعد کے اصحاب علم نے, آپ سے پہلے کے بھی علماء نے رحمہم اللہ اجمعین, کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے دو آنکھیں. کیوں؟ دجال کے لیے کیا کہا گیا کہ اس کی ایک آنکھ ٹیڑھی ہے, کیونکہ آور اسی کو کہا جاتا ہے جس کی دو آنکھوں اور ایک آنکھ متاثر ہو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین کے دونوں آنکھیں اور دونوں آنکھ جو ہے مطلب کمال درجے کے ہیں. وہ معبود ہے اور یہ معبود نہیں ہے. تو اس سے اہل علم سے استدلال کیا کہ اللہ رب العالمین کے لیے دو آنکھ. یہاں تک بات واضح ہو گئی. ایک لطیف بات ہے, اب جو بڑی بات آپ کو سمجھانے جا رہا ہوں, اس بات کو ذرا اچھے انداز میں سمجھنا ہے, اور اس کو آپ چاہیں تو جیسے ریکارڈ ہو جائے گا درس سے, آپ دوبارہ سنیں, بار بار سنیں, جب تک کہ مسئلہ اچھی طرح سمجھ میں نہ آ جائے. اور جو بات میں آپ کو سمجھانے جا رہا ہوں اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ آپ مصحف کھول کر کے بیٹھیں. بعد میں لے کر کے بیٹھ جائیں مصحف آپ لوگ. میں مسئلے کو سمجھا دیتا ہوں, ہمارے پاس اتنا وقت بھی نہیں ہے کہ اب جو ہے اب سب کے ہاتھوں میں مصحف آئے, حالانکہ میں اس کو ضروری سمجھتا ہوں, لیکن فی الحال وقت کی تنگی کی وجہ سے. لیکن میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ جو ہے اس کو آپ یقینی بنائیں, لازم کر لیں اپنے اوپر. کیونکہ دیکھو اللہ کے فضل و کرم سے میں نے تو مصحف کھول کر کے دیکھا ہے اور میں مالا مال ہوا ہوں الحمدللہ. تو آپ ایسے ہی سنیں گے تو بات سمجھ میں نہیں آئے گی. مصحف کھول کر کے بیٹھیں گے تو یہ بات سمجھ میں آئے گی آپ کو. اچھا, مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے لیے جب آنکھ کا ذکر فرمائے, یا تو محض آنکھ کا ذکر فرمائے, مفرد کیا ہے جس کو ہم سنگولر کہتے ہیں, بس عین کا ذکر ہے, وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي, مفرد. یا تو اللہ رب العالمین نے آنکھیں جمع کا صیغہ بیان فرمائے ہیں, وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا. ایسا کیوں؟ تثنیہ کا صیغہ قرآن میں نہیں ہے, وہ تو حدیث سے ثابت ہو گئی بات کہ اللہ تعالیٰ کے لیے دو آنکھ ہیں. اور شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے بڑی بصیرت افروز بات کہی. آپ نے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دجال کے مقابلے میں کیا فرمایا اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم, کہ دجال کی دو آنکھیں ہیں, دو آنکھوں میں سے ایک آنکھ ٹیڑھی ہے, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ اعور نہیں ہے, مطلب ہے کہ دونوں آنکھیں کمال کی ہیں. یہ مطلب ہے. اگر جو ہے مطلب ایسی بات ہوتی کہ دجال کی دو آنکھیں ہیں, کیونکہ اعور اسی کو کہا جاتا ہے جس کی دو آنکھیں ہیں, اور اللہ تعالیٰ کے لیے کمال کی بات کرنا ہو تو یہ کہہ دیتے اللہ کے رسول کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جو ہے مطلب دو سے زائد آنکھیں ہیں, کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ خالق ہے, اس میں کمال کی بات ہونی چاہیے. تو اللہ کے رسول نے دو سے زائد بات نہیں کی, بس اتنی سی بات کی کہ یہ اعور ہے اور اللہ اعور نہیں ہے. مطلب ہے کہ مخلوق کو بھی دو آنکھ ہیں, انسان کو, اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ خالق ہے, اس کے لیے بھی دو آنکھ ہیں, لیکن یہ اعور ہے اور وہ اعور نہیں ہے. بتا دو گے آپ کو. لیکن قرآن مجید میں ایسا کیوں ہے کہ یا تو اللہ رب العالمین نے صیغۃ الافراد میں عین کہا یا تو اعین کہا؟ ایسا کیوں ہے؟ اس سلسلے میں اہل علم نے متعدد باتیں کہی ہیں. اس سلسلے میں شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے ایک بات کہی, کہا کہ جہاں قرآن مجید میں صیغۃ الجمع ہے, کیا ہے یہ جو کتاب دیکھ رہے ہیں آپ, شرح العقیدہ السفارینیہ, یہ امام السفارینی رحمہ اللہ, جو محمد ابن احمد السفارینی رحمہ اللہ 1188 ہجری سنہ وفات ہے آپ کا, آپ نے یعنی اہل السنہ والجماعہ کے عقیدے کو منظوم بیان کیا آپ نے اشعار میں. یہ جو دیکھ رہے ہیں آپ الدرہ المضیہ فی عقد اہل الفرقہ المرضیہ, اس پر شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے شرح لکھی ہے. یہ 2 جلدوں میں بھی چھپی ہے, ایک جلد میں مجلد بھی چھپی ہے, ہمارے پاس جو ہے مجلد ہے. اس میں شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے جو بات کہی ہے, میں اس کا خلاصہ آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں. شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے کہا کہ بات ایسی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہاں صیغۃ الجمع میں بیان فرمایا نا, وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا, کہا کہ یہ عربی اسلوب میں بات بیان کی گئی ہے. کس میں؟ عربی اسلوب میں. صیغۃ الجمع جو ہے نا, صیغۃ الجمع عربی زبان میں اقل الجمع اثنین, اقل الجمع اثنان. کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی جمع کی جو صورت ہوتی ہے نا, کس کی؟ جمع کی. جب ہم کہتے ہیں نا بھائی کہ ایک کتاب, کیا کہتے ہیں؟ اب ہم کہتے ہیں کہ 2 کتابیں, اس کے بعد 3 سے زائد, وہ کتنے میں ہو جائیں تو 1 ہو گیا, 1,
اس کے بعد ہو گیا 2. اس کے بعد بات آتی ہے جمع کی. کس کی؟ اور جمع کی کوئی حد نہیں ہے. 3 سے اس کا آغاز ہوتا ہے اور پھر کہاں کا جا کر کے ختم ہوتا ہے اس کا کوئی حساب کتاب نہیں. عربی زبان میں جو بات ہے, جو مطلب استعمالات ہیں, جمع کی جو سب سے چھوٹی صورت ہے, سب سے کم جو صورت ہے, سب سے کم جو عدد ہے وہ ہے 2. کتنی؟ اگر مان لیجیے کہ بھئی 2 لوگ مل کے نماز پڑھ رہے ہیں تو جماعت ہے, وہ 3 لوگ ہونا ضروری نہیں. ایک صحابی جن کی جماعت چھوٹ گئی تھی, اللہ کے رسول نے پوچھا نا, میں یتصدق علیہ, کون ان کے ساتھ نیکی کا کام کرے گے, کون ان کے ساتھ مل کر کے نماز پڑھیں گے؟ ابوبکر صدیق ان کے ساتھ جمع ہو گئے, تو جماعت کا ثواب مل گیا ان کو. کیوں؟ اس لیے کہ اقل الجمع کیا ہے؟ 2. جمع کی جو سب سے کم عدد ہے وہ کتنی ہے؟ وہ 2. بات واضح ہو گیا آپ کو؟ یہ ایک بات کہی اہل علم نے, جسے شیخ ابن عثیمین نے بیان کیا رحمہ اللہ, کہ قرآن مجید میں صیغۃ الجمع تو ہے, لیکن اللہ کے لیے آنکھ کتنی ہے؟ 2. ایک تو حدیث میں اس کی صراحت ہو رہی ہے, کیونکہ اللہ کے رسول نے دجال سے متعلق کہا کہ وہ اعور ہے. مطلب یہ کہ اعور اسی کو کہا جاتا ہے جس کی 2 آنکھیں ہوں اور ایک آنکھ متاثر ہو. اور یہ بات کہی گئی, اللہ کے لیے نفی کی گئی ہے کہ جو ہے اللہ رب العالمین مطلب اعور نہیں ہے, جسے ہم کہتے ہیں نا کہ الصفات السلبیہ, الصفات المنفیہ. ہم نے آغاز میں درس دیا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو صفات ہیں, یعنی اس کے کئی اعتبارات ہیں. ایک اعتبار یہ بھی ہے کہ جو ہے مطلب الثبوتیہ السلبیہ, الثبوتیہ جس میں بات کہی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ ہے, اللہ تعالیٰ الرحمن ہے, اللہ تعالیٰ جو ہے العظیم ہے, اللہ تعالیٰ الودود ہے, اللہ رب العالمین الوارث ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے الحکمہ ہے, القوہ ہے, القدرہ ہے. یہ جو ہم ثابت کرتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کے لیے ہے ایسا, اللہ تعالیٰ اس صفت سے متصف ہے. السلبیہ کہتے ہیں, المنفیہ کہتے ہیں, جس میں اللہ رب العالمین کے لیے نفی کی جاتی ہے. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم, نفی کی جاری نہیں ہے. وما اللہ بغافل عما تعملون, اللہ غافل نہیں ہے, نفی کی جاری نا غفلت سے. وما ربک بظلام للعبید, اللہ ظالم نہیں ہے, یہ نفی کی جا رہی ہے نا, سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو بالکل ویسی اللہ کے رسول نے یہاں پر نفی کی ہے کہ وَإِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرَ, تمہارے رب اعور نہیں ہے. کیا مطلب؟ تمہارے رب کی دونوں آنکھیں سالم ہیں, مطلب کمال درجے کی ہیں. اس میں جو مطلب نقص ہے, اور رب کے دونوں آنکھوں میں نقص نہیں ہے, کسی آنکھ میں بھی نقص نہیں ہے, اس لیے کہ معبود ہے, خالق ہے. میری بات واضح ہو گیا آپ کو؟ نص سے تو ثابت ہے اللہ کے لیے 2 آنکھیں, لیکن قرآن مجید میں اثنین کا لفظ نہیں ہے, عینین کا لفظ نہیں ہے کہ 2 آنکھیں اللہ کے لیے, لیکن صیغۃ الجمع میں بیان کیا گیا ہے. تو شیخ ابن عثیمین نے کہا رحمہ اللہ کہ بھی بات ایسی ہے کہ قرآن حدیث میں 2 آنکھ کا ذکر ہے اور قرآن میں صیغۃ الجمع ہے, آنکھوں کا ذکر ہے. دراصل دونوں کو جمع کرنے کی صورت آسان ہے. کہا کہ وہ صورت یہ ہے کہ عربی زبان میں اقل الجمع کیا ہے؟ 2. تو آپ سب سے کم عدد میں لے کر جائیں جو کہ حدیث کی موافق ہے. قرآن مجید کا جو اجمال ہے اس کا بیان کہاں مل رہا ہے آپ کو؟ حدیث میں. قرآن میں جو مطلب مطلق کہا گیا نا کہ اعین, لیکن اس کی حد بندی کہاں سے ہو رہی ہے؟ سب سے کم جو عدد بن سکتی ہے جمع کی صورت میں وہ ہے 2, جو کہ حدیث سے ثابت ہو جا رہی ہے. یہ ایک تطبیق دی شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ. بات واضح ہے آپ کو؟ تو یہ ایک صورت ہو گئی. دوسری صورت کون سی صورت ہے؟ دوسری صورت وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اعین کی بات جو کہی ہے صیغۃ الجمع میں, وہ تعظیم کے لیے. کس کے لیے؟ کس کے لیے؟ تعظیم کے لیے. نقطہ واضح ہو رہا آپ کو؟ جیسے ایک آدمی کہتا ہے نا کہ بھائی یہ کام کون کریں گے, یہ کون اٹھا کر لے کر جائیں گے, یا کون لکھیں گے, یہ کام کیا کہتے ہیں؟ میں کر لوں گا. کیا کہتے ہیں؟ میں اکیلا ہوں نا, اکیلا ہوں نا میں, تو کیا کہوں گا میں کر لوں گا, میں پڑھ لوں گا, میں اٹھا کر کے رکھ دوں گا. لیکن کبھی کبھار انسان اپنی جب عزت کرتا ہے اور کوئی بڑی بات آتی ہے تو کیا کرتے ہیں؟ اتنا سب معاملہ کس نے کہا؟ یہ ہمارے حکم سے ہوا ہے, یہ ہمارا مشورہ تھا. میرا نہیں کہتا, کیا کہتا ہے؟ ہمارا مشورہ, یا ہمارا حکم تھا, یہ ہمارا آرڈر ہے, یہ ہمارے کہنے پر ہوا ہے. یہ جبکہ ہے وہ اکیلا آدمی, لیکن بات کو جب بڑی کر کے بتانا ہو اور بات اہمیت کے حامل ہو, بات میں زور ہو, حاکمانہ انداز ہو, عزت اور احترام کی بات ہو, تو انسان ہم کر کے بات کرتا ہے. سمجھ رہے اس بات کو؟ قرآن مجید میں بھی ایسی ہی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتنے مقامات پر وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ, خلق تو کہا اللہ رب العالمین نے, میں نے کہا کہ ہم نے پیدا کیا. وَلَقَدْ خَلَقْنَا,
حالانکہ اللہ نے یہ بھی کہا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، خلقت کہیں خلقنا بھی کہیں اللہ رب العالمین نے. اب میں اس میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، حالانکہ اس پر مستقل ہمارا ایک درس ہوا ہے الحمدللہ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جہاں پر توحید کی بات کرتے ہیں، الوہیت کی بات کرتے ہیں، تو صیغۃ الافراد ہی میں کرتے ہیں. الہکم الہ واحد لا تتخذوا الہین اثنین اننی انا اللہ. لیکن جہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تخلیق کی بات آتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مطلب ایک حکم کی بات آتی ہے، پورے کائنات کو چلانے کی بات آتی ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہاں پر صیغۃ الجمع میں بتاتے ہیں. میری بات واضح ہو گئی آپ کو؟ تو پھر کہنے کا مقصود یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اعین اس وقت ہی کہے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے صیغۃ الجمع میں بات بیان فرمائے. کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، نا دیکھ رہے ہیں صیغۃ الجمع. تو پھر وہ عظمت کے لیے للتعظیم، تو پھر اس کے بالکل مناسب اعین، وہاں عیننا نہیں ہو سکتا. نہ جو صیغۃ الجمع ہے تو پھر اسی کے بالکل موافق اعین، وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا. بات میری واضح ہو رہی؟ کیونکہ یہ جو ضمیر ہے، ضمیر متصل نہ، جو صیغۃ جو جمع پر دلالت کرتی ہے ضمیر، تو اسی کے موافق جو صیغۃ الجمع لے کر کے آئے اعین، وہاں عین لے کر کے نہیں آئے. مراد تو دونوں آنکھیں، لیکن جو ضمیر متصل ہے اور جو جمع پر دلالت کر رہی ہے بالکل اس کے موافق لفظ ہے اعین. اور پھر جہاں سورۃ طٰہٰ میں ہے کہ وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، تو وہاں پر آپ دیکھو یا جو ضمیر متصل ہے وہ افراد پر دلالت کرتی ہے، وہ کرتا ہے وہ حرف، تو پھر اس مناسبت سے عین وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي. تو اس اعتبار سے جمع کی صورت جو ہے مطلب بیان کی ہے شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ. یہاں تک بات واضح ہو گئی. اس سے ہٹ کر کے ایک اور بات جسے علامہ فخر الدین الرازی اور شیخ ابن عاشور رحمہم اللہ انہوں نے پیش کی ہے، التفسیر المحرر للقرآن الکریم میں اس کو جو ہے مطلب ایک سلیقے سے اس کو ان سارے اقوال کو پیش کر دیا گیا ہے. اس کا خلاصہ میں آپ کو سناتا ہوں. اس کا خلاصہ یہ ہے، سبحان اللہ، بصیرت دیکھو کتنی اہم چیز ہوتی ہے اللہ کی طرف سے، کتنا بڑا انعام ہوتا ہے قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے، تدبر جسے کہتے ہیں. علامہ فخر الدین الرازی اور علامہ ابن عاشور رحمہ اللہ نے اس بات کو بیان کیا ہے، اور اسی بات کو بہت ہی عمدگی کے ساتھ التفسیر المحرر للقرآن الکریم میں پیش کر دیا گیا ہے. بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اعین جہاں بیان فرمائے ہیں وہاں پر مسائل بھی بہت ہیں. کیا ہیں؟ مسائل بھی بہت ہیں. جیسے مثال کے طور پر ایک انسان کا معاملہ ہے، ایک انسان کو چاروں طرف سے حملے ہو رہے ہیں، ایک انسان پر چاروں طرف سے حملے ہو رہے ہیں، ہر پہلو اس کے اوپر ایک آفت آنے والی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب رعایت کی بات کی، ان کی حفاظت کی بات کی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اعین کا لفظ استعمال فرمائے کہ میری آنکھوں کے سامنے. اب دیکھو نوح علیہ السلام کے قصے کو لے لیجئے آپ، سورہ ہود میں وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا کہا اللہ رب العالمین نے. مطلب یہ ہے کہ نوح علیہ السلام جہاں کشتی بنا رہے تھے وہاں آس پاس میں کہیں بھی پانی نہیں ہے. بابل کی زمین اٹھا کے دیکھ لیجیے، عراق میں آپ جغرافیائی اعتبار سے کہاں ہے سمندر؟ بھائی کوئی ساحل سمندر کشتی بنا رہا ہے تو کوئی ہنسے گا؟ سمجھ رہے میری بات آپ؟ ساحل سمندر کے ساحل میں سمندر کے ساحل پر جو بندرگاہ ہوتے ہیں جہاں کشتیاں وغیرہ آ کے ٹہرتی ہیں یا بناتے ہیں، اور سمندر کے قریب ہے یہ ساری چیزیں، کوئی ہنستا ہے ان پر؟ معلوم ہے بھی کشتی بنائے گا تو کل سمندر میں لے کے چلے گا. دور دور تک کہیں بھی جو ہے مطلب سمندر یا پانی کا کوئی تصور نہیں ہے، نہ ندیاں ہیں، نہ دریا ہے، نہ چھوٹے موٹے تالاب بھی ہیں، بس جو ہے خشکی ہی خشکی ہے. عراق کی زمین اٹھا کے جغرافیائی اعتبار سے اٹھا کے دیکھیں آپ، وہاں آپ کشتی بنا رہے ہیں تو لوگوں نے مطلب ایک طرح سے ہنسا آپ پر. اسی لیے تو آپ نے کہا کہ ان تسخروا منا فإنا نسخر منکم کما تسخرون. میری بات واضح ہو رہی ہے آپ کو؟ تو ایک تو کشتی بنانے کا جو مرحلہ ہے، اتنی بڑی کشتی بنانا، انسانوں مومنین کو اور پھر عام جانوروں کو اس میں جو سوار کروانا، ہر جانور کو الگ الگ اعتبار سے رکھنا، یہ آسان سی بات ہے؟
ایک اشارے پر پورے جانور جا کر کے بیٹھ جائیں کشتی میں، آسان سی بات ہے یہ. پھر اس کے بعد نوح علیہ السلام کشتی میں سوار ہو جائیں، اور پانی کا آنا اوپر سے بھی نیچے سے بھی، اور کشتی کو کس طرح سے حفاظت سے لے کر کے جانا اللہ رب العالمین چاہتے ہیں تو پھر کیا سے کیا نہیں ہو جاتا ہے. ہم کشتیوں کو نہیں دیکھتے ہیں ساحلی سمندر پر ڈوب جاتی ہیں بڑی بڑی کشتیاں. آج کے اس ٹیکنالوجی کے دور میں بڑی بڑی کشتیاں ڈوب جا رہی ہیں، نسأل اللہ العافیہ والسلامہ. ایسے میں اتنا بڑا حادثہ، جو دنیا کا عظیم حادثہ، جو تاریخ میں ایک بڑا حادثہ ہے، وہ ایسے میں اتنی عظیم کشتی کو اس کی حفاظت اور اہل ایمان کی حفاظت اور سلامتی سے ان کو پہنچانا کرنا، اس کے لیے جو ہما جہت اور ہر پہلو جو کام ہو رہا ہے، اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صیغۃ الجمع میں بات بیان فرمائی، کہا کہ جو ہے وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا. سبحان اللہ، کتنی بڑی یہ دیکھیے، آپ تدبر دیکھیے. اور اللہ کے رسول کے معاملے کو لے لیجیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا کہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. اللہ کے رسول علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ کی جو میدان ہے آپ کے ساتھ کیا کیا معاملہ نہیں ہوا. یعنی آپ دیکھو کہ صحابہ کا ایک جتنا جو مطلب وہاں پہنچ چکا ہے، صحابہ کی ایک تعداد حبشہ چلی گئی ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھ کچھ صحابہ ہیں، آپ کے قتل کے جو مطلب فیصلے ہو رہے ہیں، آپ کو قتل کرنا چاہ رہے ہیں کچھ صحابہ. مطلب کتنے پہلو ہیں جس میں اللہ کے رسول کا معاملہ جڑا ہوا ہے، گھر کے اندر بھی، گھر کے باہر بھی، مکے سے باہر بھی. سیرت پڑھیں گے تو اور بھی کئی پہلو سامنے آتے ہیں. یعنی کئی ایک پہلو اللہ کے رسول کے ساتھ جڑے ہوئے دعوت و تبلیغ میں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا. یعنی چاروں خانے آپ کے ساتھ جو معاملات ہو رہے ہیں، ہر پہلو ہماری نظر میں ہیں، آپ ہر پہلو ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں آپ. اس لیے صیغۃ الجمع. لیکن جب آتی موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں، اللہ نے کہا کہ وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي. عین کو اللہ نے مفرد بیان فرمائے، کہا کہ وہ اس وجہ سے کہ محض ان کی بہن کا معاملہ تھا. وہ ان کی بہن نے جب دیکھا کہ جو ہے مطلب بچہ ان تک پہنچ چکا ہے اور وہ بچہ کسی سے دودھ نہیں پی رہا ہے، هل ادلکم علی من یکفل، کیا میں کسی ایسے مطلب یعنی داعیہ کی طرف رہنمائی نہ کر دوں جو بچے کی کفالت کر لے، بچے کو دودھ پلا دے، بچے کی مطلب رعایت کر لے. بس اس ایک بچے کا معاملہ تھا، اور ان کی جو بہن کا جو معاملہ تھا، جو وہاں تک پہنچ رہی تھی، دیکھ رہی تھی، نظر رکھ رہی تھی. مطلب ایک جہت کا معاملہ ہے، ایک پہلو ہے وہاں پر. تو اس لیے اللہ رب العالمین نے کہا کہ وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي. جبکہ یہاں پر اگر ہم نوح علیہ السلام کی بات لیتے ہیں، اللہ کے رسول کی بات لیتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ مطلب یعنی نبوت مل چکی ہے اور جو ہے مطلب دائرہ بڑھ چکا ہے، اور نوح علیہ السلام کا معاملہ آخری مرحلے میں ہے. اہل ایمان کی اگر ہم بات کرتے ہیں، اور پھر جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر بات کرتے ہیں، تو مکے کے 10 سال جو ہے مطلب گزر رہے ہیں. تو ان صورتحال میں کتنے مسائل سامنے آ گئے تھے، تو کہا کہ صیغۃ الجمع میں. اور موسیٰ علیہ السلام تو ابھی بالکل چھوٹے بچے ہیں، شیخہ بچے ہیں، اور اس میں جو ہے ان کی بہن کا معاملہ ہے جو ان کی نگرانی کرتے ہوئے جا رہی ہے، ایک جہت سے معاملہ ہو رہا ہے. تو بس اس حد تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي. وہاں جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یعنی عَلَىٰ أَعْيُنِنَا نہیں کہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. یہ ایک معنوی اعتبار سے جو ہے مطلب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو بات بیان فرمائی ہے، اس کو جو رکھ کر کے بات بیان فرمائی. اور بھی بہت مزید صورتیں ہو سکتی ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے مطلب جس کو چاہتے ہیں تدبر کی وہ صلاحیت عطا فرماتے ہیں. تو بہرحال یہ کچھ فوائد تھے آج کے اس درس میں. انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے درس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات میں سے کسی اور صفت سے متعلق گفتگو کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری اس نشست کو، ہمارے اساتذہ، ہمارے والدین، ہمارے کل معاونین، ہمارے مشاہدین، ہمارے سبھی جو بھی اس میں شریک رہے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کو اجر عظیم سے نوازیں. خصوصاً ہمارے عزیز اہلیہ کو جنہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت عین سے متعلق درس دینے پر جو ہے ترغیب دلائیں، اور اس سلسلے میں جو کچھ کتابوں کی فراوانی وغیرہ ہو، اس سلسلے میں کافی ہماری مدد کی الحمدللہ. اللہ تعالیٰ ہمارے فرزندان کو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے حسنات میں شمار فرمائے، ہمارے لیے ذخیرہ آخرت کرے، اور ہمارے سیئات کے لیے کفارہ کر دے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.